جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل احترام دور و نزدیک سے چل کے آنے والے عشاقان مصطفیٰ اور آج کی اس بزم کے مدعی سنی دفاع ختم نبوت موومنٹ کے زیر اہتمام جامعہ مسجد محمدیہ حنفیہ غوثیہ میں 97 والا پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً اگر یہ 97 والا پروگرام ہے تو کئی جگہ پہ اتار چڑھاؤ زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ بڑی دفعہ لوگ باتیں بھی کرتے ہیں، بڑی دفعہ لوگ ڈس ہارٹ بھی ہوتے ہیں، اور اگر ہم اس کا سال وائز اندازہ لگائیں تو اگر 97 والا پروگرام ہے تو ایک مہینے میں، ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، یعنی کہ اب اپنے اندازے کے مطابق 8-10 سال تو تقریباً ہو ہی گئے ہیں پروگرام ہوتے ہوئے۔ تو درمیان میں اس پروگرام کے وقتاً فوقتاً بڑے بڑے لمحات بھی آئے ہوں گے، لیکن ان نوجوانوں کی جرأت اور ہمت کو سلام ہے کہ جنہوں نے پروفیسر علامہ سجاد کریمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس مشن کو ٹوٹنے نہیں دیا، ورنہ ہم نے اپنی آنکھوں سے بڑے بڑے تناور درخت بھی گرتے دیکھے۔ کبھی کسی کو پیسوں کے لالچ میں رافضیت کی طرف مائل ہوتے دیکھا، کبھی کسی کو عزت و شہرت کے لالچ میں خارجیت کی طرف مائل ہوتے دیکھا، لیکن اللہ ان کی جوانیوں کو، اللہ ان کی عزتوں کو، اللہ ان کے گھروں کو سلامت رکھے جو مصطفیٰ کی ختم نبوت کا علم اٹھائے پھرتے ہیں۔ یہ کسی کے اوپر بھی احسان نہیں ہے، یاد رکھیے گا، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم سب کا حق ہے مصطفیٰ کی عزت کا دفاع کرنا۔ اب جو اپنی حصے کا اپنی مرضی سے جو کام کر رہا ہے، ہوگا حشر کو یہ معلوم جیتا کون اور ہارا کون۔ تو اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ دنیا داروں سے تو بڑی وفائیں کرتے ہیں، بڑے تعلقات ہوتے ہیں، بڑے بڑے نام کمانے کے لیے بڑا تعلق آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اقبال نے کہا تھا اگر دنیا و آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو فرمایا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم دے گئے۔ میں ایک اقبال کیا ہے، ایک اقبال جیسے ہزاروں اقبال بھی ہوں، اگر حضور سے وفا کرو گے تو ایک اقبال کیا، یہ سارے ہی دے رہے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم دے رہے ہیں۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ رب بندے کو مانگنا پڑے گا، بندے کو یہ عرض کرنا پڑے گا مالک یہ عطا فرما دے، یہ عطا فرما دے، یہ عطا فرما دے۔ فرمایا سونے کا ہو کے دیکھو، پھر رب پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ پھر رب بندے سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے، ہم تیری رضا کے مطابق فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ تو حضور کی ختم نبوت پہ کام کرنا یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ کوئی چھوٹا سا یا بڑا کوئی معمولی سا کام نہیں ہے کہ ہر بندہ چلتے چلتے آؤ جی اسی بھی ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں، اور چلو جی اسی بھی چلو سوچیا گنگن نے ہاں کہ تہاڈے نال کوئی تھوڑی دیر چڑیاں لوا ہی دئیے، سوچیا چلو تھوڑی دیر لائٹاں لوا ہی دئیے، ختم نبوت سے ساڈا بھی حصہ پہ جائے۔ اور بھائی یہ ایسا کام نہیں ہے جس کے اندر حصہ صرف ڈالا جائے۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 12 بچے تھے آپ کے، نبی کائنات نے مسلمہ کذاب کا جواب لکھا، انتر کذاب، جواب لکھ کے فرمایا صحابہ کون جائے گا تم میں سے؟ حضرت حبیب بن زید کھڑے ہوئے، کھجور کھا رہے تھے، لبیک یا رسول اللہ، آقا میں جاؤں گا، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، آپ کی عزت کا اس کے لیے۔ حضرت حبیب بن زید اٹھے نا تو کھجوروں کے ٹکڑے صحابہ کے سروں پہ گرے۔ صحابہ نے فرمایا کہ حبیب کھجور تو آرام سے کھا لو، بعد میں چلے جانا، بعد میں اٹھ کے لبیک کہہ لینا۔ بڑا کمال کا جملہ کہا، یہی جملہ سمجھانے کے لیے یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ فرمایا اگر اتنی دیر میں ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو پھر حبیب کہاں پہ جائے؟ اتنی دیر میں ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو
تو حبیب کہاں پہ جائے گا؟ حضرت حبیب بن زید جب مسلمہ قذاب کے دربار میں پہنچے نا تو آپ نے للکار کے کہا کہاں ہے مسلمہ؟ تو مسلمہ کہنے لگا کہ تو کون ہے؟ فرمانے لگے ہمارے چہرے بھی نہیں بتا رہے، ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ حبیب بھی پوچھتا ہے ہم کون ہیں؟ فرمایا حبیب بھی پوچھتا کی محمد سے وفا تو نے تو یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ نبی کائنات کی عزت پہ جس نے بھی جب بھی حرف اٹھانے کی کوشش کی تب اللہ کی ذات نے حق کے باطل کے مقابلے میں حق کو بھیجا۔ اگر یزید نے سر اٹھایا تو میرے امام علی مقام تشریف لائے، اگر فقر کے ساتھ ساتھ جب اسود عنسی نے سر اٹھایا تو اللہ نے حضور کے صحابی کو بھیج دیا، مسلمہ قذاب نے سر اٹھایا حضور نے ابو بکر صدیق کی ڈیوٹی لگا دی۔ فقر کے ساتھ ساتھ جو لوگوں نے فتنوں نے سر اٹھائے، لوگ آگے آتے گئے، اللہ کی ذات نے کسی نہ کسی غازی کو بھیج دیا۔ پھر وہ وقت آیا، ہمارا دور آیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب کسی نے مصطفیٰ کے قانون کو کالا قانون کہا تو اللہ نے غازی کو بھیج دیا۔ پھر ممتاز قادری آئے، انہوں نے بتایا کہ بھئی جو غازی صاحب جس سے راجپال خطری کو علم الدین نے شہید کیا تھا نا، وہ جب غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کو انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا، تو غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کو شہید کرنے کے بعد نا انہوں نے انگریزوں نے ایک پروگرام انعقاد کیا۔ پروگرام انعقاد کرتے تو ان کا جو بڑا تھا نا وہ آگے سٹیج پہ تو معاذ اللہ سبحانہ معاذ اللہ کھلے الفاظ میں حضور کی بے ادبی کرنے لگا، حضور کے بارے میں نازیبا الفاظ بولنے لگا۔ جب اس نے تھوڑے سے الفاظ بول لیے نا تو اسی محفل سے ایک نوجوان اٹھا، اب جب اس انگریز نے لاسٹ لفظ بولے نا وہ کہنے لگا کہ بھئی اب تو غازی علم دین کو ہم نے شہید کر دیا ہے، اب مسلمانوں میں سے کون اٹھے گا جو حضور کی ختم نبوت کا دفاع کرے گا؟ اب کون ہے ایسا ہم دیکھتے ہیں، اب کون ہمارے مقابلے میں آئے گا؟ جب اس انگریز نے اتنے لفظ کہے نا تو اسی مجلس سے ایک غیرت مند نوجوان اٹھ کے کہنے لگا کہ وہ جناب غازی علم دین صاحب قبر میں گئے ہیں، ان کا چھرا بھی باہر نہیں پڑا ہوا، غازی صاحب خود گئے ہیں ابھی چھرا باہر نہیں پڑا ہوا ہے، میں خبردار مصطفیٰ کی ذات پہ ایک لفظ بھی بولا ہوگا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے جس انداز میں جس عقیدت سے محبت کی ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابی تھے حضرت عبداللہ بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ، نبی کائنات کی سواری کا کجاوا باندھا کرتے تھے۔ ایک رات ایسی آئی، صبح مصطفیٰ نے سفر کرنا تھا، رات کو ان کی ڈیوٹی لگائی کہ صبح آپ نے فجر تک کجاوا باندھ دینا ہے جس کے اوپر سواری پہ بیٹھ کے جاتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا جب صبح ہوئی حضور آ کے سواری پہ بیٹھے گئے، اب رات کو جب صبح اٹھے وہ کجاوا باندھنے کے لیے سواری پہ، صبح کا سورج طلوع ہوا کجاوا باندھنے کے لیے آئے، اب وہ ناپاکی کی حالت میں تھے، رات کو غسل جنابت فرض ہو گیا، صبح اٹھے کجاوا باندھنے کے لیے مصطفیٰ کے کجاوے کو ہاتھ نہ لگایا، کسی اور صحابی کی ڈیوٹی لگا دی، فرمایا کہ تم جاؤ مصطفیٰ کی سواری کا کجاوا باندھ دو۔ اب مصطفیٰ جب سواری پہ سوار ہونے لگے حضور نے دوبارہ حضرت عبداللہ بن طفیل کو بلایا، فرمایا بتاؤ میں نے تمہاری ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم نے سواری کے اوپر کجاوے کو باندھنا ہے، فرمایا کیا میرے صحابی آج کجاوا تم نے نہیں باندھا؟ عرض کی یا رسول اللہ رات کو سویا تھا، غسل جنابت آ گیا، آقا غسل فرض ہو گیا، حضور میں ناپاکی کی حالت میں تھا، میرا جسم پاک نہیں تھا، آقا میری غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ آپ کی سواری کے اوپر جو میں نے کجاوا رکھنا ہے جس میں مصطفیٰ نے سوار ہونا ہے، آقا میں بغیر پاکی کے غسل جنابت کے ساتھ آپ کی سواری کے کجاوے کو ہاتھ لگاؤں۔ میرے مصطفیٰ نے ہاتھ پکڑا، اپنے صحابی کو پاس بلایا، فرمایا میرے صحابی میں نے پہچان لیا تھا کہ تو نے میرے کجاوا آج نہیں باندھا، اور قربان جاؤ مصطفیٰ کی ذات پہ جو صحابی کجاوا باندھتے ہیں اگر ایک دن وہ نہ باندھے تو میرے مصطفیٰ پہچان لیتے ہیں تو جو حضور کی ختم نبوت کا دفاع کرتے اس دنیا سے جائے گا، میرے مصطفیٰ قبر میں بھی اس کو پہچان لے۔
آپ حضور کی ختم نبوت کا دفاع کر رہے ہیں، اگر حضور کی ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں تو آپ مطمئن ہیں۔ جن کے لیے کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، جن کے لیے کر رہے ہیں وہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی، جس طرح جال صاحب کہہ رہے تھے، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی چھوٹی سی عمر تھی، مسجد میں جب جانا شروع کیا نا تو مسجد میں جا کے پہلی صف کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ نا مسجد کے اندر جو بابا نماز پڑھاتے تھے نا، جو بزرگ، جو وہ بڑی پہنچی ہوئی ہستی تھے، مسجد میں صفوں کو چیرتے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے آئے نا تو سارے لوگ مسجد میں کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرنے لگے۔ جب پیر مہر علی شاہ تک پہنچے تو آپ پہلی صف میں بیٹھے رہے، آپ کھڑے ہو کے آپ نے استقبال نہیں کیا، بیٹھے رہے وہاں پہ۔ اب وہ جب بابا جی آگے آئے نا تو آگے کہنے لگے کہ وہ بچے تم نہیں کھڑے ہوئے، ساری مسجد میرے ادب میں کھڑی ہو گئی، تم کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ اور زمانے میں مشہور تھا اس وقت کہ یہ بابا جی جو ہے یہ قصیدہ غوثیہ کے عامل ہیں۔ قصیدہ غوثیہ میں بڑی پاور ہے، قصیدہ غوثیہ کے عامل ہیں۔ جب پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلی صف میں بیٹھے، بابا جی کہنے لگے بیٹا تم کھڑے نہیں ہوئے میرے ادب میں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے آنکھیں اٹھا کے دیکھی، بابا جی خاموش۔ فرمایا کہ بیٹا پڑھو قصیدہ غوثیہ، اگر تم نے عزت ادب میں کھڑے نہیں ہونا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، آپ نے فرمایا آپ قصیدہ غوثیہ پڑھیں، میں قصیدے غوثیہ والے کو بلاتا ہوں۔ آپ قصیدہ غوثیہ پڑھیں، میں قصیدے والے کو بلاتا ہوں، اور آپ پڑھ کے تو دیکھیں نا۔ جب پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی مہریہ کے اندر آپ کا یہ فرمان لکھا ہے، جب پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے آستانے سے اٹھ کے لاہور کھانے کے مقابلے میں چلنے لگے نا، لوگوں نے آپ کو باتیں کہی تو آپ نے دو جواب دیے۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلا جواب دیا، فرمایا کہ میرا علم، میرا سب کچھ مصطفیٰ کے نام پہ قربان ہے۔ فرمایا میرا سب کچھ مصطفیٰ کے نام پہ قربان ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب چلنے لگے، لوگوں نے کہا حضور آپ پیر ہیں، عالم ہیں، آپ حجرے کے اندر بیٹھے، آپ یہاں پہ بیٹھے، آپ کا کیا کام ہے وہاں پہ کھانے کے مقابلے میں جا کے اس کے دلائل کا جواب دینا؟ پیر مہر علی شاہ صاحب نے پہلا جواب دیا، فرمایا میرا پہلے نمبر پہ آپ کے جواب سن لو، میری پیری کیا، میری فقیری کیا، فرمایا سب کچھ مصطفیٰ کے نام پہ قربان ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے دوسرا جواب دیا، فرمایا ایسی بغیرت فقیری ہم سے نہیں ہوتی کہ حضور کی ختم نبوت پہ حملہ ہوتا رہے اور پیر مہر علی شاہ صاحب بیٹھا رہے۔ ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہوتی کہ حضور کی ختم نبوت پہ حملہ ہوتا رہے۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دفنا لیا نا، علامہ اقبال بھی وہاں پہ موجود تھے۔ پیر حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ کو دفن کرنے لگے، جنازہ پڑھ کے قبر کے قریب چارپائی رکھی، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ بزرگ ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو خاص نسبت حاصل ہے۔ جب پیر سید جماعت علی شاہ صاحب آگے بڑھے تو غازی علم الدین شہید کے پاؤں چومے، جب غازی علم الدین شہید کے پاؤں چومے تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی، اقبال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ سید ہیں، بوڑھے ہیں، عالم دین ہیں، سفید داڑھی ہے، حضور آپ نے ایک ترخان کے پتر کے پاؤں چومے کہ جس کو سیدھی طرح قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا، جس نے قرآن بھی نہیں ابھی تک پڑھا۔ غازی علم الدین شہید کے جب پیر چومے لوگوں نے اعتراض کیا نا، تو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے تم کیا جانتے ہو، یہ وہ شخص ہے جس نے میرے نانے کی عزت کا دفاع کیا، جس نے میرے نانے کی عزت کا، اللہ کرے اس جملے کی ہمیں سمجھ آ جائے، دل کی گہرائی تک اس جملے کو پہنچا لیں۔ حضور کی ختم نبوت کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ صلیبی برنس 881 اور 883 ہجری درمیان میں 2 سال آتے ہیں۔ 881 ہجری سے 883 ہجری تک نا صلیبی برنس جو تھا، اس نے نبی ملک شام سے یہاں قافلہ آ رہا تھا ہجرت کر کے مصر کی طرف، ملک شام سے مصر کی طرف قافلہ جا رہا تھا 881 ہجری کے اندر، 851 ہجری کے اندر، 851 سے 853، 851 ہجری کے اندر جب قافلہ ہجرت کر کے آ رہا تھا تو صلیبی برنس جو تھا نا، اس نے قافلے کو روکا اور لوٹنا شروع کر دیا۔ قافلے کو روک کے لوٹا، لوٹ کے کہنے لگا اینا ادعو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قافلے کو لوٹ کے نا تو قافلے والے کہنے لگے کہ ہم مسلمان ہیں تو اس طرح نہ کرو، کہنے لگا بلاؤ اپنے نبی محمد کو کدھر ہے، معاذ اللہ سبحانہ۔ جب کہ صلیبی برنس نے اتنی بات کی نا
تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ دور تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی اس وقت اتنے